میں اپنی بات اپنے استاد سے شروع کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، جن کا میری زندگی میں بڑا اثر ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے بہت سال سعودی عرب میں تعلیم حاصل کی، اور روحانیت کے حوالے سے جن شخص کا میرے اوپر بہت زیادہ اثر رہا ان تمام سال، جن کا نام ہے شیخ ابن عثیمین، انیزہ نام کے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کے فوت ہونے سے پہلے ہی میں نے ان سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی، اور ان کے بارے میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ ان کے قصے سنے تھے۔ ایک قصہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے ان کے اسٹوڈنٹ سے سنا، یہ میرے ان کے پاس جانے سے پہلے کا قصہ ہے کہ 80 کی دہائی میں جو بادشاہ تھا سعودی عربیہ کا، اس نے وزٹ کیا انیزہ شہر کو، اور وہ شیخ اتنے مشہور تھے، جو وہ بادشاہ تھا وہ ان کے گھر ان کو ملنے گیا۔ جنرلی اب کیا ہوتا ہے کہ جو شیخ ہیں، جو علماء ہیں، وہ بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں یا حکمرانوں سے، لیکن شیخ ابن عثیمین اتنے سینئر تھے اور اتنے رسپیکٹڈ تھے کہ جو بادشاہ ہیں وہ خود ان سے ملنے گئے، اور اس وقت وہ ایک مٹی کے گھر میں کچے گھر میں رہتے تھے۔ آپ کو پتا نہیں مٹی کے گھر ہوتے ہیں، میں 80 کی دہائی کی بات کروں۔ بادشاہ جب ان سے ملا تو ان سے کہا کہ شیخ میں آپ کے لیے ایک گھر بنانا چاہ رہا ہوں، اور جو ہمارے شیخ تھے ان کی بڑی اسٹرکٹ پالیسی تھی اس بارے میں کہ وہ بادشاہوں سے کوئی تحفہ نہیں لیتے تھے۔ بہت سارے قصے آپ کو ملیں گے، انہوں نے کبھی بھی ایک سکہ تک نہیں لیا کسی بھی شاہی خاندان سے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی گھر کی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ بادشاہ نے زور دیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آلریڈی اپنا ایک گھر بنا رہا ہوں صالحیہ میں۔ آس پاس کا انہوں نے کوئی ذکر کیا، پھر بات کسی اور طرف چلے گی، اور آخر میں جو ہے بادشاہ ان سے مل کے چلے گئے۔ تو ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا اپنے استاد سے ان کے جانے کے بعد، شیخ ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ اس محلے میں اپنا گھر بنا رہے ہیں، لیکن وہ جو محلہ ہے وہ بہت دور ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ جو قبرستان ہے وہ صالحیہ میں؟ تو انہوں نے کہا، تو نے کہا کہ میں اپنا گھر آخرت کے لیے وہاں بنا رہا ہوں۔ واہ! جب میں نے یہ قصہ سنا، اس چیز نے مجھے اتنا ہلایا کہ سبحان اللہ، کیا ان کی فلسفی، کیا ان کا پیراڈائم تھا ہمارے شیخ کا، کہ کوئی شخص ایک دم سے بولتا کہ یار مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی بادشاہ کی موجودگی میں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ایک دم سوچتے اور ایسا ہو جاتا ہے، نہیں۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کلیئرلی، یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا آخرت کا گھر بنانا ہے، اپنے لیے آخرت میں کچھ بھیجنا ہے۔ اور ان کا یہ جواب دینا فوراً سے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فلانے شخص کے بارے میں کہتے ہیں نحسبہ کذالک ولا تزکی علی اللہ احدا، وہ شخص جو ہے کانسٹنٹلی سوچ رہا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے میں، اپنا تزکیہ کرنے میں، اپنی آخرت سنوارنے میں۔ اور یہی چیز ہیں جو سپریٹ کرتی ہیں ایک مومن کو متقی سے اور محسن سے، ہم میں سے اکثروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن مجید میں؟ تلک الدار الاخرہ، یہی ہے آخرت کا گھر اصل۔ اور یہ کن کو دیا جاتا ہے؟ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، وہ جو کوشش کرتا ہے آخرت کے لیے، اس شخص کی کوشش کرنا جو ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ جو گول، جو مقصد نیک لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ سرٹن ہوتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے جا کے ملیں گے، ان کو اس بارے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے؟ وہ جب اس کو لیں گے، اس کتاب کو، وہ کیا کہیں گے؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا۔ یہ ہے وہ یقین جو ایک مومن کو، ایک متقی کو آتا ہے۔